بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آپ نے اپنے سبق یوم دفاع پاکستان کی پڑھائی مکمل کر لی۔ اس کے املا کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے کاپی میں لکھ لیے ہوں گے، یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ آج ہم نے اس کا اگلا کاپی کا کام کرنا ہے، جس میں ہمارے پاس مختصر سوال و جواب اور مفصل سوال و جواب شامل ہیں۔ جی، کام شروع کرتے ہیں۔ کاپی پہ خوش خط کر کے آپ نے لکھنا ہے، مارجن لائن ڈرا کریں۔ سبق میں یوم دفاع پاکستان عنوان میں مختصر سوال جواب لکھیں۔ اس کے بعد ہمارا پہلا سوال ہے، تہوار سے کیا مراد ہے؟ جی، تہوار سے کیا مراد ہے؟ خوشی کا وہ دن جو کسی خاص واقعے کی نسبت سے منایا جائے، اسے تہوار کہا جاتا ہے۔ خوشی کا وہ دن جو کسی خاص واقعے کی نسبت سے منایا جائے، اسے تہوار کہا جاتا ہے۔ ہندوستان نے دن کی بجائے رات کے اندھیرے میں کیوں حملہ کیا؟ ہندوستان والوں نے رات کے وقت پاکستان پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ وہ ایک دغا باز قوم ہے۔ جی، ہندوؤں نے ہمیں دھوکہ دیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے محافظ جون سے، ہمارے فوجی جون سے اپنی سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہے، لیکن ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ان کا یہ جو خواب تھا کہ وہ لاہور پہ قبضہ کریں گے اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، تو وہ تو ختم ہو گیا، اور ان کو اپنے دھوکہ دہی کا بہت برا انجام ہوا، ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ جی، جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث کیا چیز تھی؟ 1965 کی جنگ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جنگ کے لیے فوجی برتری یا جنگی دستے کی ضرورت نہیں، بلکہ اتحاد، جرأت اور یقین، محکم اور درس محبت کی ضرورت ہے۔ عوام کا جذبہ ہی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث بنا۔ دوبارہ سے دہرا رہی ہوں، 1965 کی جنگ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جنگ کے لیے فوجی برتری یا جنگی دستے کی ضرورت نہیں، بلکہ اتحاد، جرأت، یقین محکم اور درس محبت کی ضرورت ہے۔ عوام کا جذبہ ہی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا باعث بنا۔ جی، عزیز طلباء، یہ مختصر سوالات اپنے کاپی میں بہت خوش خط کر کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا عنوان ہے مفصل سوال و جواب۔ پہلا سوال ہے، یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد یہ ہے، یوم دفاع منانے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اس روز یہ عہد کریں کہ جس طرح 1965 میں 10 کروڑ پاکستانی امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں سرخرو ہوئے تھے، اسی طرح ہم بھی کسی مشکل گھڑی میں پیچھے نہیں رہیں گے اور وطن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے جذبوں اور پاکستان کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ جی، اس لیے ہم مناتے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہم میں اتحاد ہے، جرأت ہے، یقین ہے، اور ہم کسی بھی مشکل میں اپنا اتحاد جو ہے وہ نہیں توڑیں گے۔ اپنی جو مشکل کی گھڑی ہے اس میں اپنے اتفاق کی وجہ سے سرخرو رہیں گے، اور اسی اتحاد کو منانے کے لیے، اس عہد کی پاسبانی کرنے کے لیے کہ ہم نے متحد رہنا ہے، ہم یوم دفاع مناتے ہیں کہ ہم اپنی وطن کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اگلا سوال ہمارا ہے، میجر عزیز بھٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ بھارتی فوج لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے BRB نہر پار کرنا چاہتی تھی۔ عزیز بھٹی نے اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر مسلسل 5 روز تک بھارت کو نہر کے اس پار روکے رکھا اور بھارت کا لاہور پر قبضہ کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ وطن کی حفاظت کے لیے میجر عزیز بھٹی نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حکومت نے انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ جی، 1965 کی جنگ میں ہمارے میجر عزیز بھٹی نے جام شہادت نوش کیا اور ان کی شہادت پہ ان کو نشان حیدر عطا کیا گیا، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز تھا۔ انہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہ جذبے سلامت رکھے۔ عزیز طلباء، آپ نے تمام سوال جواب کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ جواب زبانی یاد کر کے لکھیں، اس سے آپ کی املا بھی بہتر ہوگی، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا۔
اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔